بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آب زمزم کی گمشدگی اور بازیابی۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز زندگی بدل لیں، مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا چسکا پڑ چکا تھا، اس لیے اس کے نصیحتوں پر کسی نے بھی کان نہ دھرا۔ اور اپنی قوم کی مسلسل روبہ زوال اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم سب پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زرہیں شامل تھیں، یکجا کیا اور چاہے زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاں نامی قبیلے کی متعدد ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابلہ کیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے، جو زندہ بچ گئے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ امتاد زمانہ کے باعث رفتہ رفتہ چاہے زمزم کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، جب میراث ابراہیم اور اسماعیل کے وارث، عزم و اصرار کے پیکر اور باعث ایجاد کعبہ و زمزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے، اور یہ عظیم سعادت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے گم گشتہ چاہے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ عبد المطلب کا خواب۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ طیبہ کیا چیز ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا اور کہا گیا برہ کھودو۔ برہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر حکم ملا مظنونہ کھودو۔ مظنونہ سے کیا مراد ہے؟ حسب سابق جواب میں خاموشی رہی۔ عبد المطلب اہل زبان تھے، تینوں الفاظ کے معنی بخوبی جانتے تھے، مگر حیران تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ پھر ایک رات صراحتاً کہا گیا زمزم کھودو۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ تینوں زمزم کے صفاتی نام ہیں۔ صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا، مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں اور کسی کو بھی اس کی جگہ معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پوچھا کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم ہے کہاں پر؟ نہیں، عبد المطلب نے جواب دیا۔ لوگوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہوا اور حکم اللہ کی طرف سے ہوا تو آپ کے لیے نشاندہی بھی کر دی جائے گی۔ خواب سچا تھا، اس لیے دوبارہ حکم ہوا زمزم کھودو، اسے کھود کر تمہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ تمہارے بڑے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، نہ کبھی خشک ہوگا نہ اس کا پانی کم ہوگا، بے شمار حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ ہے کہاں پر؟ جواب ملا چونٹیوں کے بل کے پاس، جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہوگا۔ زمزم کی تلاش۔ عبد المطلب بیدار ہو کر صبح صبح حرم کی طرف چلے۔ وہاں چونٹیوں کا بل تو آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوا کہیں نظر نہ آیا۔ عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کہیں قریبی آبادی سے نیم ذبح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چونٹیوں کے بل کے پاس بے دم ہو کر گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ بھی آ پہنچے، انہوں نے وہیں گائے کو ذبح کیا، چمڑا اتارا اور گوشت وغیرہ کاٹا۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ گوبر خون سے لتھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ خواب میں بتائی گئی ساری علامتیں پوری ہو گئیں تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ چاہے زمزم اسی جگہ مستور ہے۔ اگلے دن عبد المطلب نے کھدال وغیرہ لی اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر مقرر کردہ جگہ پر آ پہنچے۔ کھدائی کا آغاز کرنے ہی لگے تھے کہ قریش نے شور مچا دیا۔ خدا کی قسم، جن 2 بتوں کے پاس لا کر ہم اپنی قربانیاں ذبح کرتے ہیں
ان کے درمیانی جگہ میں ہم آپ کو کھدائی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ عبد المطلب کے لیے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہ جگہ اصاف اور نیلا نامی دو بتوں کے درمیان تھی۔ قریش اپنی قربانیاں انہی دو بتوں کے پاس لا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ مگر عبد المطلب تو زمزم کی کھدائی پر خدا کی طرف سے مامور تھے، اس لیے لوگوں کو شور و غوغا سے متاثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے، بیٹا جب تک میں کھدائی نہ کر لوں اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکے رکھنا، واللہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے بہر صورت کر کے چھوڑوں گا۔ قریش نے جب عبد المطلب کے اس عزم و استقلال کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور رک گئے۔ دوبارہ جھگڑا۔ بہرحال کھدائی کا کام جاری رہا۔ آخر جب کنویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر جھگڑا کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، عبد المطلب یہ کنواں صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا، ہم سب اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ یہ ہم سب کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ نہیں، عبد المطلب نے جواب دیا، یہ کنواں صرف میرا ہوگا، میں اس میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور اسے میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ بات معقول تھی، حکم صرف عبد المطلب کو دیا گیا تھا، مگر ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے؟ مگر قریش کہنے لگے، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے ورنہ ہم آپ کو بھی زمزم نہیں کھودنے دیں گے اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ عبد المطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، اس لیے جواب دیا، تم جسے چاہتے ہو حاکم مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے روبرو پیش کریں گے، پھر اس نے جو بھی فیصلہ کیا سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا، ہم سعد بن حزیم قبیلے کی کہنوں کو اپنا حاکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ کہنہ شام کی رہنے والی تھی۔ عبد المطلب اور ان کے چند حامی اور فریق مخالف کے متعدد افراد تیاری کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر شام میں عبد المطلب کی عظمت کا ظہور۔ ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیا صحرا ہوا کرتے تھے جن میں تا حد نظر کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک صحرا میں سفر کرتے ہوئے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ پریشان ہو گئے تو مجبوراً فریق مخالف سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ کہنے لگے، اگر ہم اپنا پانی تمہیں دے دیں تو پھر ہم کیا پئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تا حد نظر کوئی آبادی بھی نہ تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا اب زندہ بچ رہنے کی کوئی صورت نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے کیوں نہ یہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جائے۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم تو آپ کے تابع ہیں، انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی ہوگی وہی ہماری۔ عبد المطلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود لے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے، اور جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرا زندہ ساتھی اس پر مٹی ڈال دے۔ سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے سب بے گور و کفن پڑے رہنے سے تو یہ صورتحال بہتر ہی ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے، سب نے کہا، ہمیں آپ سے اتفاق ہے۔ چنانچہ سب گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے۔ فریق مخالف کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر ان کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ کچھ دیر اسی طرح گڑھوں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب کی رائے بدل گئی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، واللہ یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہائی درجے کی کمزوری ہے۔ ہمیں بہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جد و جہد کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں پانی سے نواز دے۔ ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیے۔ عبد المطلب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت سے اس لک و دک صحرا میں اونٹ کے پاؤں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ عبد المطلب نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے وارفتہ ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبد المطلب کو اس وقت بھی پانی نہیں دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گڑھے میں جا بیٹھے تھے۔ اندازہ کیجیے فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا۔ کسی قسم کا طنز و تشنع کیے بغیر ان سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عمدہ اور وافر پانی عطا فرما دیا ہے، تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ عبد المطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا تھا
اور پھر جب وہ دل ہی دل میں اپنی تنگ ظرفی اور عبدالمطلب کی فراخ دلی کا موازنہ کرنے لگے تو سب کو اپنے عمل پہ انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے، خدا کی قسم آئندہ ہم آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ بلا شبہ جس ذات نے آپ کو اس خوش صحرا میں پانی سے نوازا ہے، اسی نے آپ کو وہاں بھی زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا گیا تھا، اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کسی کہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے اور یوں آب زمزم نے پھر سے اہل مکہ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔